السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب نوجوان اور والد کی دعا۔ دوستو، احمد ابو خزیر کی عمر 25 سال ہے اور تعلق سرزمین حجاز سے ہے۔ فرما بردار ایسا کہ والدین کی آنکھوں کا تارا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ گھر میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ احمد اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کرختگی اور ناراضگی کے آثار تھے، نہ سلام نہ دعا۔ وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ نوجوان کے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی نے آتے ہی اس بوڑھے سے کہا، خدا سے ڈرو اور میرا قرض واپس کرو۔ میں نے بہت صبر کیا ہے، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ احمد نے اپنے والد کے پریشان چہرے کو دیکھا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اجنبی شخص اب قدر بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ نوجوان نے تھوڑا سا صبر کیا اور پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے والد کی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پوچھا، بتاؤ میرے والد نے تمہارا کتنا قرض ادا کرنا ہے؟ اس نے کہا، تمہارے والد نے میرے 90,000 ریال دینے ہیں۔ نوجوان کہنے لگا، آج کے بعد تم میرے والد کو کچھ نہیں کہو گے، بس اب یہ قرض میرے ذمہ رہا، تم کوئی فکر نہ کرنا اس قرض کی۔ بیٹا اپنے کمرے میں گیا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس کی ہونے والی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ شادی کی تیاری میں مشغول تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے 27,000 ریال جمع کیے تھے۔ بس تھوڑی سی رقم مزید باقی تھی اور پھر اس نے اپنی دلہن کو گھر لے آنا تھا۔ میں اپنے والد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، احمد نے سوچا۔ کہا کہ شادی تو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا اور 27,000 ریال لا کر اس شخص کی جھولی میں ڈال دیے۔ فی الحال یہ 27,000 ریال پکڑو، باقی مبلغ کے بارے میں فکر نہ کرنا، جلد ہی تمہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اس دوران اس نوجوان کا والد زور زور سے رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرا بیٹا اتنا فرما بردار اور متقی ہے۔ اس شخص سے کہنے لگا، یہ 27,000 میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی شادی کے لیے یہ رقم جمع کی ہے۔ یہ شدید ضرورت مند ہے۔ اس کا میرے قرض سے کیا تعلق اور اس کا کیا گناہ ہے؟ قرض تو میں نے تم سے لے رکھا ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ اس نے اس شخص سے کہا، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں باقی کا قرض بھی جلد ہی بندوبست کر کے تمہیں دے دوں گا، بس اب تم میرے والد کو تنگ نہیں کرو گے۔ اس آدمی کو بھی بڑی مدت بعد اتنی بڑی رقم ملی تھی، وہ واپس کیسے کرتا؟ اس دوران نوجوان اٹھا اور اپنے والد کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، بابا، آپ کی عزت، آبرو، مرتبہ اور مقام اس مبلغ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ میں بہت جلد اس کا قرض واپس کر دوں گا۔ شادی کا انتظام بھی خدا کریم فرما ہی دے گا۔ بوڑھے نے کھڑے ہو کر اپنے فرما بردار، متقی اور نیک بیٹے کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے، پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔
تمہیں مزید توفیق اور ترقی عطا فرمائے۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیے اور اپنے بیٹے کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ بیٹا بڑا ہی متقی اور پرہیزگار نوجوان تھا۔ رب تعالی متقی انسان کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی کی راہ اختیار کرے خدا اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ والد کا قرض ادا کرنے کے 1 یا 2 دن بعد کی بات ہے کہ نوجوان اپنی ڈیوٹی پر گیا۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھا کہ اس کا ایک بڑا پرانا دوست ملنے کے لیے آ گیا۔ سلام دعا کے بعد اس کا دوست کہنے لگا، میں کل شہر کے بڑے بزنس مین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس بڑے منصوبے کے لیے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو متقی، پرہیزگار، اعلیٰ اخلاق والا، خدا کا خوف رکھنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی بخوبی سمجھتا ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس منصوبے کے لیے مذکورہ صفات کا حامل شخص درکار ہے۔ میرے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آ گیا۔ میں نے بتایا تو اس نے کہا جلدی سے میری اس سے ملاقات کرواؤ، اسی لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نوجوان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگا کل میرے والد نے میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ لگتا ہے رب تعالیٰ نے میرے والد کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں دوست اس بزنس مین کے دفتر میں جا پہنچے۔ بزنس مین نے اس نوجوان کا انٹرویو لیا، مختلف سوالات کیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس منصب کے لیے مناسب ترین ہے۔ اس کی تعلیم اور تجربہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا تمہاری اس وقت تنخواہ کتنی ہے؟ نوجوان نے بغیر چھپائے سچ سچ بتا دیا کہ میری حالیہ تنخواہ 4970 ریال ہے۔ اب اس تاجر کے بولنے کی باری تھی۔ کہنے لگا تم کل ہی سے نوکری جوائن کر سکتے ہو۔ تم حالیہ نوکری سے استعفیٰ دے دو۔ رہی تمہاری تنخواہ تو وہ 15,000 ریال مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں سیل پر کمیشن بھی ملے گا جو کارکردگی کی بنا پر 10% تک جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کی تنخواہ، مکان کے کرائے کے لیے نئے ماڈل کی گاڑی اور 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ کے تم اپنے گھریلو حالات درست کر سکو۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نوجوان نے یہ ساری آفرز سنی تو بے اختیار رونے لگا، بار بار کہنے لگا ابا جان خیر و بھلائی کی آمد سے خوش ہو جائیے۔ بزنس مین اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا نوجوان تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے 2 دن پہلے ہونے والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ تاجر اس نوجوان کے تقوی، اس کی اپنے والد کے ساتھ محبت، دیانتداری، ایثار اور قربانی اور فرما برداری سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا تم نے 27,000 ریال اپنے والد کا قرض اتارنے کے لیے ادا کیے ہیں، اب باقی قرض میں ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتا ہے تقوی اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا، کہ اگر آپ اپنے والدین کی کسی موقع پر کچھ مدد کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ کے والدین خوش ہو جائیں اور وہ آپ کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو بہت نوازتے ہیں۔ دوستو یہ یاد رکھنا کہ والدین کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا والدین کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا اچھا ہو، آپ کی اولاد آپ کی قدر کیا کرے، تو آج سے اپنے والد کی قدر کرنا
اور ان کی عزت کرنا شروع کر دو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔